بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان کی آئینی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، بلکہ نہیں، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ پائن ہے جنہ بھی کام میں گیا ایسا ڈیواس کی گل نہیں کہ یہ آپ آئینی عدالت کے پاس لے کر جائیں۔ اور آئینی عدالت جو ہے وہ کیا کیا چوکے اور چھکے مار رہی ہے، اس کا اندازہ آپ نے وہ منال ریسٹورنٹ والے کیس میں تو لگایا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ پھر اس پہ نظر ثانی کی اپیل آئی، وہ اپیل بھی جو تھی وہ مسترد ہو گئی اور یہ فل اینڈ فائنل ججمنٹ ہو گئی۔ اس فل اینڈ فائنل ججمنٹ کو انہوں نے اٹھا کر آئینی بینچ نے دوبارہ اپنے سامنے رکھ لیا اور جناب منال کو بھی بحال اور فلانا بھی ٹمکانا بھی سارا کچھ کر کے آئی تئی پھیر دی۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آئینی بینچ، آئینی جو سپریم کورٹ ہے یا سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے، اس کی کچھ تو حدودوں کو یود ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھا تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اور مستقبل کے اندر جو ہے کہا جائے گا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے۔ جس طرح کے سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے اوپر معافی مانگی ہے، اس طرح کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بینچ بیٹھ کے آج کے آئینی بینچ کی کارکردگی کے اوپر معافی مانگ رہا ہو۔ کیا پتہ چلتا ہے زمانہ بدلنے کا جی۔ لیکن آج جو فیصلہ انہوں نے جاری کیا ہے، اس بات نے اس امر کے اوپر تصدیق کی مہر لگا دی ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا اب کسی آئینی فورم سے یا کسی کورٹ سے سزا ختم ہونے کے نتیجے کے اندر جیل سے باہر تشریف نہیں لائیں گے۔ میری رائے کے اندر، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں آخری حتمی رائے نہیں ہوں، لیکن میری رائے کے اندر اب انہیں باہر آنا ہے تو انہیں سودا بازی کرنا پڑے گی پاکستان کی مقتدرہ سے یا مقتدر قوتوں سے، یا ان سیاسی قوتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا جن کا وہ اب تک ابطال کرتے آئے ہیں، جن کے وجود سے ہی وہ انکاری رہے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی ان کے وجود سے انکاری تھے، اور اب وہ اقتدار میں نہیں ہیں تو پھر بھی ان کے جو ہے وجود، ویسے اقتدار میں تو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حد تک، لیکن ان کے وجود سے بھی انکاری ہیں۔ تو اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کے جو وکلا ہیں اور وکلا کی جو در نایاب ہیں یا نابغہ روزگار وکلا ہیں، ان کا خیال تھا کہ کچی مچی ٹیکنالوجی کے تحت ہم چلاکی کھیلیں۔ وہ جس طرح بچے نہیں اپنے بڑوں سے چلاکیاں کھیلتے ہیں، دونوں ہاتھ منہ کے اوپر رکھ کے ماما میں چھپ گیا ہے نا، اس طرح کی چلاکی کھیلیں، اور بجائے اس کے کہ ان کی سزا کے خلاف اپیل کریں، وہ ان کی ضمانت کی لیے انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر صحت خراب ہے، لاک درد رہ دیے، گٹیاں گوڈیاں تو اٹھیا نہیں جانا، لہٰذا ضمانت دے دی جائے، اس بنیاد کے اوپر ضمانت کروائیں اور عمران احمد خان نیازی کو رہا کروا کر باہر لائیں۔ انہی وکلا میں سے بعض جو ہیں، جیسے ہمارے دیکھو پاجی کا نام ہی بھول گیا، جیسے پاجی ہیں تو پاجی چوتھے کے دن کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان اگلے مہینے آ رہا ہے، اسی بنیاد کے اوپر کہ کیچی میچی ٹیکنالوجی اور جناب اصل جرم پہ یا اصل سزا پہ بات کیے بغیر انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تحت جو ہے وہ ہم بات کر کے ان کی ضمانت کروائیں، انہیں باہر نکال کے رولا ڈال دیں، اسی جت گئے، تو اس کا رستہ جو ہے نا سیمٹ لگا کے بند کر دیا جناب، اور آئینی بینچ نہیں کیا ہے، اور انہوں نے آج فیصلہ دیا ہے ان کی درخواست کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ نیب کے کیسز کے اندر جو سزا ہوتی ہے، یہ آج عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے، جو انہوں نے کچھ ہی دیر پہلے محفوظ کیا تھا، کہ نیب کے مقدمات کے خلاف اپیل سننے کا سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے، یعنی اصلی والی سپریم کورٹ کو وہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار جو ہے
جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو ہی حاصل ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو۔ ایک بات، سپریم کورٹ کا فیصلہ نیب کیسز میں مرکزی اپیلیں اور ضمانت کی درخواستیں، یعنی کہ نیب کے مقدمات کے اندر کڑی چوری، توشہ خانہ، یہ وہ سارا کچھ، اس کے اندر جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں، اور اس مقدمے میں ضمانت کی درخواستیں وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ کار میں آتی ہیں اور وہی سنے گی۔ سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلہ میں جسٹس محمد علی مظہر نے سنایا، 3 رکنی بینچ تھا نا، تو جو سربراہ تھے وہ محمد علی مظہر صاحب تھے، انہوں نے سنایا کہ نیب قانون کی شق 23 اور 32(a) کے تحت سپریم کورٹ کے اختیار سماعت، اس مقدمے کا سپریم کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں، سپریم کورٹ نیب کے کیسز جو کہ آرٹیکل 175(a) اور F کے تحت کیسز وفاقی آئینی عدالت کو ٹرانسفر تصور کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ عمران احمد خان نیازی نے بھی ہائی کورٹ کے ضمانت کیس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ درخواستیں، اعتراضات عائد کر کے واپس کی تھیں، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ اب اگر وفاقی آئینی عدالت جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی سزا کے خلاف کیس سنے گی تو وہ تو کیس پائن، پھر پتہ ہے نا کہ وہاں پہ تو کوئی حضرت کی سی او جناب عطر من اللہ نہیں بیٹھا ہوگا، وہاں پہ تو کوئی عمراندار جج نہیں ہوگا، بلکہ یہ ججز تو لگائے ہی آئینی عدالت کے وفاقی آئینی عدالت کے اندر لگائے ہی اس بنیاد پہ گئے ہیں کہ یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو وہ والی سہولتیں میسر نہیں کریں گے جو کہ گڈ ٹو سی یو والی عدالتوں کے اندر ان کو دستیاب تھیں، اور وہاں پہ بٹھا کے ان کے جو تعریف و توصیف کے ڈونگرے بسائے جاتے تھے اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ امت مسلمہ کے قائد ہیں، اس طرح کی عدالتیں بھی رہی ہیں نا، یہ تو اس کی ضد ہیں، تو لہٰذا یہ تو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب طے ہو گیا کہ اب اگر یہ اپیلیں سپریم کورٹ جاتی ہیں، یا اگر ضمانت پر رہائی کی درخواست بھی اگر وفاقی آئینی عدالت میں جاتی ہے، تو وہاں پہ اگر وہ والی رعایت دستیاب نہیں ہوگی جو عمران خان پروجیکٹ کے تحت فیض حمید صاحب نے عدالتوں کے اندر گند بھر کے جس کا اہتمام کیا تھا، تو پھر بائن رہائی کی تو کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ تو اگر رہائی کی گنجائش نہیں بنتی تو 17 سال تو ہے، 13 سال ہے ایک مقدمے کے اندر، اور اگر ساری ایک دم میں بھی سزائیں چلتی رہیں تو پچھلے سال سزا ہوئی تھی نا، ہاں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال سزا ہوئی تھی، تو مطلب 11 سال ابھی باقی ہیں اور ہم اس وقت 26 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 37 تک کوئی امکان نہیں۔ تو اب کیا ہوگا، جو کہ باقی سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے، کہ کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے جو ہے وہ خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو اور ان کو وکلا کو کرنا پڑے گا۔ اگرچہ بہت ساری خبریں مارکیٹ میں ہیں کہ وہ کم از کم 2 دفعہ جیل سے باہر لے جائے گئے ہیں، اب ایک تو ابھی پچھلے دنوں ہی لے جایا گیا ہے ان کو کسی جگہ کے اوپر، اور ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ مذاکرات کاروں کو قابل قبول نہیں ہیں، اور بہت ساری باتیں جناب عمران احمد خان نیازی کو بھی قبول نہیں۔ ایسے اسلام آباد کی فضاؤں میں گھومتی پھرتی اس طرح کی خبریں ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتا، ہم تو اسلام آباد آئے ہوئے ہیں تو کچھ دوست احباب سے ملتے ہیں تو ان کا اصرار ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ بات طے ہو گئی کہ اگر 11 سال سے پہلے انہوں نے جیل میں آنا ہے تو پھر کچھ لو اور دو کی پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور دیکھیے وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ ہی از اے ٹف بارگینر،
ہاں وہ بغیر کسی وجہ کے اگر لوگوں کی جیبوں سے کروڑوں اربوں روپیہ نکلوا سکتا ہے تو ہی شوڈ ہیو بین بیسٹ بارگینر نا سر. تو بہرحال یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. میں نے کہا آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.